إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چاند کیا چیز ہے؟ یہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، کبھی مغرب کی طرف سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کی، تاریخ بتانے کی ایک چیز ہے، اور حج کے ایام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر تمہارے سامنے رکھا ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے کہ تمام تہذیبوں میں اس کے بارے میں اور تمام ادوار میں اس کے بارے میں لوگ سوچ و بچار کرتے رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کبھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کبھی مغرب کی طرف سے ابھر کر آ جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے۔ تو مختلف ادوار میں اور مختلف تہذیبوں میں اس کے بارے میں بہت سارے قیافہ، بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کے خیالات اور آراء پائی جاتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر توہم پرستی چاند کے ساتھ بڑی متعلق ہے۔ لوگ بہت ساری چیزیں چاند کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور پھر اسی سے آگے نکلتا نکلتا معاملہ جو ہے وہ ستاروں کی طرف آ گیا ہے، اور آج موجودہ دور میں ستاروں کی گردش کا بڑا عام معاملہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ سی اس کی سائنس بتائی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں یہ آپ سے جب چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ چاند کا کام کیا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، وہ ایک جنتری ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک کیلنڈر ہے، مواقیت ہے للناس، سارے لوگوں کے لیے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مہینوں کا، سالوں کا حساب لگانے کی جو چیز رکھی ہے تو وہ چاند ہے۔ اور اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے جتنے بھی احکام شریعت رکھے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ چاند کے ساتھ متعلقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ حج کا بھی ذکر کیا، مواقیت للناس والحج، اور حج کی بھی گنتی کا معاملہ جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے چاند کی بنیادی جو ذمہ داری بتائی ہے وہ لوگوں کو اوقات، لوگوں کو جو ہے وہ تاریخوں کا وقت دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امور عبادت ہیں وہ اس کے ساتھ متعلقہ ہیں، جن کا تعلق گنتی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی چاند ہی کے حساب سے پوری کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی روزوں کے معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند نظر آئے تب روزے رکھنے شروع کرو، یعنی جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تب روزے رکھنے شروع کر دو، وافطروا لرؤیتہ، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے شوال کا تو پھر اس وقت جو ہے وہ روزے رکھنے بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اوقات متعین کیے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حج کا معاملہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ مہینوں کے جو ایام ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے حتیٰ کہ بعض خواتین کے جو مسائل ہیں جو روزمرہ کے ان کے حیض کے آتے ہیں ان کا تعین، اور پھر اسی طرح عدت کے مسائل، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف چاند کے ساتھ ہی متعلقہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک جنتری ہے، تمہارے لیے ایک کیلنڈر ہے جس کے ذریعے تم ان چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے اندر توہم پرستی ہے، تو عربوں کے اندر بھی چاند کے متعلقہ جو ہے وہ توہم پرستی تھی، اور اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازے کی طرف سے گھر میں داخل نہ ہو۔ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم
دروازہ چھوڑ کر گھر کے پچھلی کی جانب سے جو ہے وہ داخل ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. بڑی نیکی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے. عربوں کے اندر جب یہ احرام پہن لیتے تو پھر یہ اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونا جائز نہیں سمجھتے. احرام جب حج کے لیے عمرہ کے لیے احرام پہن لیا تو پھر عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا یا یہ ان کے ہاں ایک رسم تھی یا کہہ لیجیے ایک توہم پرستی تھی کہ وہ پھر گھر میں دروازے سے داخل ہونا جائز نہیں سمجھتے تھے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جب سفر کا ارادہ کر لیتے تو سفر سے جب گھر سے نکل گئے، اب کسی خاص ضرورت کی وجہ سے واپس آنا پڑا یا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ سبب کی وجہ سے وہ سفر ترک کرنا پڑا، تو اب پھر دروازے سے داخل ہونا ان کے لیے جو ہے وہ غلط متصور کیا جاتا تھا. اور پھر وہ یا تو دیوار پھلانگ کر آتے یا انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی سی کوئی کھڑکی وغیرہ دوسری سائڈ پہ رکھی ہوتی تھی، وہاں سے گزر کر داخل ہو جاتے گھر میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی ساری توہم پرستیوں کو جو ہے وہ ختم کیا اور کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی اصل جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ڈر کا نام ہے. اللہ کا حکم سمجھ کر کسی بات کسی عمل کو کرنا جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، اور جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ نیکی ہے. نہ کہ جو تمہاری رسم و رواج عادات اور پرانی آباء و اجداد کی جو چیزیں تمہارے اندر رائج ہیں اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہمیشہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، چاہے تم نے جو ہے وہ احرام پہنا ہو، چاہے سفر کی نیت سے جا رہے ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو گھروں میں الٹے صاحب سے جو ہے وہ داخل ہونا یا دیوار پھلانگ کا لانا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ تمہاری خالی توہم پرستی ہے، لہذا اس کو ترک کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کو بجا لاؤ اور اللہ کی منہیات سے جو ہے وہ اجتناب کرو. یہ حقیقت میں نیکی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اگر تم حقیقت میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو گے تو پھر یقینی طور پر کامیابی تمہارا قدم چومے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے اندر بھی بے شمار توہم پرستیاں ہیں، بہت ساری جو ہے آباء و اجداد کی سنی سنائی باتیں ہیں، اللہ ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے. اللہ نیکیوں کو مزید بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ برائیوں سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.